ابراہیم علیہ السلام کا توحید کا اعلان کرنا۔ آپ کے دور میں نمرود بن کنعان ایک بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، بہت ظلم کیا کرتا تھا، اور سب سے پہلے سر کے اوپر تاج شاہی جو ہوتا ہے وہ اسی نے پہنا ہے۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج پہننے کا رواج نہیں تھا۔ تاج پہننے کا جو رواج ہے یوں سمجھ لیں کہ وہ اسی سے چلا ہے، کہ اسی نے تاج پہننا شروع کرا ہے۔ تو اب یہ تاج پہنا کرتا تھا اور اپنے قریب نجومی اور کاہنوں کو بٹھایا کرتا تھا۔ اسی طرح لوگوں کو یہ مجبور کرتا تھا کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ اس نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ ہے، اس کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ اس کی روشنی کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی بے نور ہو گئی، سورج اور چاند کی روشنی اس کے سامنے ختم ہو گئی ہے۔ اب جب اس نے یہ خواب دیکھا تو اب اس نے خواب کی تعبیر بتانے والوں سے پوچھا کہ بھئی اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو تعبیر بتانے والوں نے کہا کہ ایک فرزند ہوگا، ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا، جو تیری بادشاہت، جو اتنی بڑی سلطنت ہے تیری، اس کے زوال کا سبب بنے گا، ایک لڑکا پیدا ایسا ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ شہر کے اندر جتنے بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر لیا جائے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، آپ سمجھ لیں کہ کتنا بڑا ظالم شخص تھا کہ چھوٹے سے بچے کو کون مارتا ہے، اس پہ تو ویسے ہی لوگوں کو پیار آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس نے یہ حکم دیا کہ شہر کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اور مرد اور عورت یہ دونوں علیحدہ علیحدہ رہیں، ایک ساتھ نہ رہیں یہ لوگ۔ چنانچہ اس کے حکم پر ہزاروں بچوں کو قتل کیا گیا، کئی بچوں کو قتل کر دیا گیا، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کیا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ کہ جب تقدیر غالب آتی ہے تو تدبیر بندے کو کوئی کام نہیں دیتی۔ یہ تدبیریں کر رہا تھا نا کہ بچوں کو قتل کروا رہا ہے۔ چنانچہ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ ان کو پہاڑ کے ایک غار کے اندر لے گئی، وہاں آپ نے ان کو چھپا دیا، اور کئی سال تک آپ ان کو وہاں جا کے روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے 7 سال تک آپ نے ان کی پرورش اس غار کے اندر کی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ان کی پرورش 17 سال تک اس غار کے اندر کی ہے۔ اب اس زمانے میں ہوا یہ کرتا تھا کہ لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا تو قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ نے نہایت ہی نفیس اور دل نشین انداز میں لوگوں کے سامنے اس طرح تقریر فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، کیا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا، ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں کرتا۔ مزید اس کے بعد چاند نکلا، چمکتا ہوا چاند نکلا تو آپ نے فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ اس کے بعد چمکتے دھمکتے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم لوگ خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ان ستاروں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، اس سورج کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، چاند کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، اور میں اپنی ہستی اس ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ جب پھر ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو آپ نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، اس خدا نے تو مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ جس خدا کے بارے میں تم لوگ مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو، اس خدا نے تو مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، سن لو، بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ
اور تمہارے معبود میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے، کیا تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانو گے؟ اس انداز سے آپ نے پوری قوم کے سامنے تقریر فرمائی۔ چنانچہ انہی الفاظ کو، اسی پورے قصے کو قرآن کریم کے اندر ان آیتوں کے اندر اس انداز سے ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، رات کی تاریکی چھائی تو ایک تارا دیکھا، وہ بولا قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ تارا ڈوب گیا، جب وہ تارا غروب ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب انہوں نے چمکتے ہوئے سورج کو، چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین، لہذا جب وہ چاند بھی ڈوب گیا، چاند بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا تو ضرور میں بھی ان گمراہ قوم کے اندر سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب آپ نے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا فرمایا یہ تو بہت بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، جب وہ بھی غروب ہو گیا قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، اب آپ نے فرمایا اے میری قوم میں بری ہوں اس سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے بری ہوں، میں ان میں سے کسی کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا ہے جس نے آسمان و زمین بنائے ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔